پروردگار بہروں بر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ روزانہ قرآن کریم کی آیات پر بات کرواتے ہیں اپنے عہد کے جید علماء سے، اور جمعہ اور ہفتہ 2 دن سوال و جواب کے لیے ہوتے ہیں۔ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ یہ پورے ہفتے کے جو 6 دن، ان 6 دنوں میں ہم کیا کرتے ہیں، اور اتوار کو جو بیسٹ آف دا ویک ہوتا ہے وہ پروگرام ریپیٹ ہوتا ہے۔ خواتین و حضرات، مقصد کیا؟ مقصد یہ کہ قرآن کریم کی ان آیات سے ہم قریب ہوں، ہماری علمی کمی دور ہو۔ ہم اپنے یہ معزز علماء کی شکر گزار ہیں کہ تشریف لاتے ہیں اور ہمیں قرآن کریم سے قریب کرتے ہیں، معنی اور مفاہیم بالکل واضح کر کے ہمارے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ آج کی آیت سورہ صف کی آیت نمبر 5۔ خواتین و حضرات، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم یعنی بنی اسرائیل سے کہہ رہے ہیں، یہود سے کہہ رہے ہیں کہ میری قوم کے لوگوں، تم مجھے کیوں اذیت دیتے ہو جبکہ تم جانتے ہو کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا رسول ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ۔ قوم جانتی ہے پھر بھی اذیت دیتی ہے۔ بنی اسرائیل کے اعمال کیا تھے، اذیتیں کس کس طرح وہ دیتے تھے، یہ بھی ہم سوال رکھیں گے۔ ان کے مطالبات کیا کیا ہوتے تھے، اللہ اکبر۔ مثلا یہ کہ موسیٰ تم اللہ کو دکھاؤ تو ہم ایمان لے آئیں گے، ایک ہی کھانا ہم یہ کب تک کھاتے رہیں، ہم پر دھوپ آتی ہے تو سایہ کروا دیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، بہت ساری باتیں اس ذیل میں آئیں گی۔ خواتین حضرات، اب جو اللہ بات فرما رہا ہے کہ پھر جب انہوں نے ٹیڑھ اختیار کی تو اللہ نے بھی ان کے دل ٹیڑھے کر دیے۔ اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ آیت مکمل ہوئی۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ کا ہدایت دینے کا طریقہ کیا ہے؟ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جبری ہدایت نہیں ہوتی۔ اللہ قدیر ہے، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن اللہ نے ارادے کی قوت دے دی ہمیں۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ دیکھیں کہ رب کی طرف کون جاتا ہے اور شیطان کی پیروی کون کرتا ہے۔ اللہ تو ہدایت دینا چاہتا ہے، لیکن گمراہی کی طرف اگر انسان خود جا رہا ہے، خواہشات کو معبود بنا رہا ہے، تو پھر اللہ کو نہیں پڑی کہ زبردستی ہدایت دے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ توفیق کسے کہتے ہیں، توفیق حاصل کیسے کی جاتی ہے، توفیق کے حصول کے لیے مستحق خود کو کیسے بنایا جاتا ہے، یہ بھی ایک سوال ہم رکھیں گے محترم مفتی محمد زبیر صاحب کی خدمت میں۔ خواتین و حضرات، مفتی محمد زبیر صاحب ہمارے ملک کا ایک جانا مانا، معروف، مقبول اور محبوب نام، کون آپ سے واقف نہیں۔ آپ کی گفتگو کو ہمیشہ توجہ سے سنا جاتا ہے۔ فارغ التحصیل دارالعلوم کراچی، محتمم جامعہ صفا۔ مفتی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ
فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ صدق اللہ العظیم۔ اور یاد کرو موسیٰ علیہ السلام کی وہ بات جو انہوں نے اپنی قوم سے کہی تھی کہ اے میری قوم کے لوگو، تم کیوں مجھے اذیت دیتے ہو، حالانکہ تم خوب جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ پھر جب انہوں نے ٹیڑھ اختیار کی تو اللہ نے بھی ان کے دل ٹیڑھے کر دیے۔ اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، محترم مفتی محمد زبیر صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال رکھیں، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب۔ کل کا سوال یہ تھا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ درست جواب بنو مخزوم سے۔ آج کے سوال نوٹ فرما لیجئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر کا سارا سامان کس غزوے میں پیش کیا تھا؟ غزوہ تبوک میں، غزوہ موطا میں یا غزوہ خندق میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00922134527 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092234300980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ قبلہ مفتی محمد زبیر صاحب۔ سورہ صف انتہائی اہم آیت، اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے دو حصے۔ ایک تو موسیٰ علیہ السلام کا خطاب اپنی قوم سے، تم مجھے کیوں اذیت دیتے ہو؟ تم تو جانتے ہو میں اللہ کا رسول ہوں۔ اللہ اکبر۔ اذیتیں دینے کی شکلیں کیا تھیں؟ اور فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ۔ اللہ بندہ اگر خود ٹیڑھ اپنے دل میں لانا چاہے تو پھر اللہ بھی اس ٹیڑھ کو پکا کر دیتا ہے۔ ان دونوں موضوعات پر ہم سیکھیں گے آپ سے۔ ارشاد۔ اس آیت کا قدر مختصر مگر جامع اور اہم خلاصہ آپ نے اپنے انٹرو کے اندر ذکر فرما دیا۔ اس آیت کے یقینی طور پر یہ دو حصے ہیں۔ ایک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مخاطبت ہے قوم سے، اور قوم سے انہوں نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، اور درد دل کے ساتھ، دکھی دل کے ساتھ، نہایت صدمے اور غم کی حالت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ مخاطبت اپنی قوم سے ہو رہی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک اصول بیان کر دیا کہ اس قوم یہود کو اللہ نے اس طرح گمراہ رکھا اور گمراہ کر دیا، اللہ نے بھی ان کو اس وقت گمراہ کر دیا جبکہ ان کا اپنا ارادہ ہدایت پانے کا نہیں تھا۔ ابتدا کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ۔ یاد کرو اس وقت کو جب کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اپنی قوم سے، اے میری قوم تم مجھے کیوں اذیتیں پہنچاتے ہو جبکہ تم جانتے ہو کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں۔ ایک ایک نقطے پر بات کرنے کی ضرورت ہے اس آیت میں۔ سب سے پہلے تو ہمیں اس بات پر آ جانا چاہیے کہ ایک اللہ کا نبی، اور آپ کو پتہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام میں سے 3-4 انبیاء وہ ہیں جن کو اولو العزم پیغمبر کہا گیا۔ ان ٹاپ آف دا لسٹ جو اولو العزم پیغمبران کرام ہیں ان میں ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں۔ اتنی بڑی عظیم ہستی، پیغمبر، اللہ کے رسول، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم مجھے اذیت پہنچاتے ہو۔ پتہ چلا کہ داعی اسلام کو ایذا پہنچائی جاتی ہے، مبلغ دین کو تکلیفیں دی جاتی ہیں، اور کوئی شخص اگر یہ سوچتا ہے پیغام میں دین اور ہدایت کا لے کر جاؤں اور پھول پیش کیے جائیں گے تو اس طرح نہیں ہو سکتا۔ آپ جتنے بڑے اعلیٰ درجے کے نیکوکار، پرہیزگار، متقی بن جائیں لیکن آپ موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ متقی نہیں ہو سکتے۔
آپ آج کا کوئی بھی داعی، کوئی بھی ترجمان اسلام، کوئی بھی مبلغ دین و شریعت، کوئی شخص بھی جو دین کا نمائندہ، ایمبیسیڈر، قاصد اور ایلچی بن کر کے جائے گا، ممکن نہیں ہے کہ وہ کسی پیغمبر سے زیادہ بڑھ جائے. اور پیغمبر اپنی زبان سے یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول، اس کے باوجود اے قوم کے لوگوں تمہیں کیا ہو گیا کہ مجھے صدمے پہنچاتے ہو، مجھے تکلیفیں دیتے ہو. اور عریق صاحب یہاں تو واضح طور پر لفظ آ گیا نا کہ تم مجھے ایذا پہنچاتے ہو، لیکن الگ سے کتنے سپارے، کتنی صورتیں ہیں کہ اللہ نے انبیاء کرام علیہ السلام کی تکلیفوں کو بیان کیا. اور بعض اوقات ان انبیاء کرام کی ان تکلیفوں کا جب ہم قرآن کی سطح پر مطالعہ کرتے ہیں تو حیرت انگیز باب کھل جاتے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام؟ انی دعوت قومی لیلا و نہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا وانی کلما دعوتہم. کیا کہ ایک ایک لفظ بڑا قابل غور ہے. میں اپنی قوم کو یا اللہ صبح شام بلاتا ہوں، اے اللہ آپ کی طرف دعوت دیتا ہوں، جتنا پکارتا ہوں یہ اتنا بھاگتے چلے جاتے ہیں. اور آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں حضرت نوح علیہ السلام؟ جعلوا اصابعہم، یہ اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں کے اندر ڈال دیتے ہیں اور یہ میری بات نہیں سنتے، اور یہ روزانہ کی بنیاد پر بھاگتے ہیں مجھ سے، اور میں ہر وقت جن کو پکارتا رہتا ہوں، اور صبح پکارتا ہوں، رات کو پکارتا ہوں. اب آپ ذرا بتائیے، یہ نقشہ کھینچا جا رہا ہے، یہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کا نقشہ اللہ رب العزت کھینچ رہے ہیں. چلتے چلے جائیں نا قوم عاد کے پاس، قوم سمود کے پاس، حضرت لوط علیہ السلام کی دعوت، حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت، حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت. کتنے انبیاء کرام ہیں، حتیٰ کہ حضرت شعیب علیہ السلام. اور جو الفاظ کہے جا رہے ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم معاذ اللہ، صفاحہ کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے. ہم تو آپ کو بے وقوف سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ ہم تو جھوٹا سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ ہم تو مجنون سمجھتے ہیں. آپ جدید اپڈیٹڈ نہیں ہیں، موجودہ دور کے یہ تقاضے نہیں جو آپ پیش کر رہے ہیں. انی اساطیر الاولین، یہ تو پرانے زمانے کی سٹوری ہے. میں بعض اوقات حیران ہوتا ہوں انیق صاحب، جتنے الفاظ کہے گے نا سارے کے سارے وہی الفاظ آج کے داعیان اسلام کو بھی بعینی وہی الفاظ پیش کیے جاتے ہیں، اور وہی الزامات، وہی کلیمز، وہی اعتراضات. کہا جاتا تھا نا فرسودگی کے انداز بھی وہی ہیں، تو پھر داعیان دین کا انداز بھی وہی ہونا چاہیے جو آپ بیان فرما رہے ہیں. حضرت زکریا علیہ السلام کا آپ نے بھی ذکر نہیں کیا، آپ نے یحییٰ علیہ السلام کا ذکر نہیں کیا. اللہ اکبر. یحییٰ علیہ السلام کا حلق گردن یہ کاٹ کر تشت میں رکھ کر بادشاہ کو پیش کی جا رہی ہے. اور میں نے وہ مقام بھی دیکھا ہے جہاں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر مبارک مدفون ہے. دمشق کے اندر، ڈیمسکس کے اندر، جامع اموی کے اندر، جامع اموی کے اندر ان کی جو قبر مبارک، روضہ مبارک ہے، اس روضہ مبارک میں قبر نہیں ہے، صرف سر مبارک ہے. جیسا کہ کربلا کے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک. اچھا عجیب بات یہ ہے کہ اندر مسجد میں جامع اموی کے اندر حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر مبارک ہے. باہر نکلیں تو دائیں طرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے امام عالی مقام کا سر مبارک ہے. پھر آپ بابو صغیر قبرستان میں جاتے ہیں تو 16 شہدائے کربلا کے سر مبارک ہیں. پتہ چلتا ہے وہی تاریخ چلی بھی آ رہی ہے، وہی معرکہ حق و باطل چلا ہوا آ رہا ہے. ظاہر ہے کہ یہ سارے کے سارے اہل بیت اطہار اور یہ ہستیاں، یہ شخصیات وہی تو اللہ تعالیٰ کے کلمہ حق کی سربلندی کے لیے اپنے سروں کو کٹاتے چلے آ رہے ہیں. تو گزارش یہ ہے کہ قربانیاں دی ہیں انبیاء کرام نے، اذیتیں سہی ہیں، تکلیفیں برداشت کی ہیں. یہاں صراحتاً لفظ آ گیا یا قوم لم تؤذوننی، اے میری قوم کے لوگوں تم مجھ کو کیوں اذیت پہنچاتے ہو. ایک نقطہ تو فوری طور پر ہمیں سمجھ میں آ جانا چاہیے آج کی اس آیت کے پہلے حصے کے اندر. جو امام، جو کلمہ حق بولنے والا، جو داعی اسلام کھڑا ہوگا، ذہنی طور پر تیار ہو جائے، پرخار وادی میں قدم رکھ رہا ہوں، اذیتیں سہوں گا. اذیتیں سہوں گا. آپ کی اجازت سے وجہ وجود کائنات محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہ ہر نبی کو اذیتیں دی گئی ہیں، لیکن سب سے زیادہ اذیتیں مجھے دی گئی ہیں جن کے ہم امتی ہیں. اندازہ لگائیے. اللہ یعنی آپ نے ابھی ایک لفظ استعمال کیا، وجہ وجود کائنات. اللہ یعنی یہ کائنات جن کے لیے سجائی گئی،
اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، تشریف آوری، ولادت مقصود نہ ہوتی، کائنات نہ بنتی۔ ہماری سارے کے سارے قوت سماعت ہو، بصیرت ہو یا بصارت، ہمارا وجود، ہمارا جسم، دنیا کی رونقیں، کائنات کا وجود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے، اور ان کی وجہ سے یہ کائنات کو وجود ملا۔ آپ اندازہ لگائیے جب ان کو اذیتیں پہنچائی جا رہی ہیں اور جب ان کو تکلیفیں پیش کی جا رہی، تو نہیں ہو سکتا کہ آج کے داعی کو یہ تکلیفیں نہ پہنچیں۔ ایک تو ذہنی طور پر ہم سب کو اس کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ اور دیکھیے قُلِ الْحَقَّ وَإِنْ كَانَ مُرًّا، حق کہو اگرچہ کڑوا اور ترش اور تلخ کیوں نہ ہو، حق بات کہنی چاہیے۔ اور حق بات جب بھی کسی نے پیش کی ہے تو وہ ایک جملہ ہے نا علامہ اقبال مرحوم کا کہ جب کوئی حق بات کہتا ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ اس کے بدلے کے اندر اس کو پھول تشتری کے اندر رکھ کر کے پیش کیے جائیں، یہ کبھی بھی نہیں ہوتا۔ ہمیشہ اس کے بدلے کے اندر اذیتیں، صدمے اور تکلیفیں ملیں گی۔ ایک تو قانون اس آیت سے ہمیں یہ واضح طور پر سمجھ میں آتا ہے۔ دوسری بات، وہ بھی ایک بڑی اہم غلط فہمی، وہ یہ ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ ہمیں اذیتیں اس لیے دے رہے ہیں کہ یہ ہمارے مقام کو نہیں جانتے۔ ایسا بھی نہیں ہے، وہ مقام کو بھی جانتے ہیں، آپ کا عہدہ اور منصب بھی جانتے ہیں۔ چنانچہ اگلے لفظ کے اندر کیا ہے؟ وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، اور تم جانتے ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، اس کے باوجود تم یہ کام کر رہے ہو۔ تو اصل میں دو مشینیں ہیں، ہر مشین کا ایک پرزہ ہوتا ہے، اس کا ایک نہیں کئی پرزے۔ ایک مشین حق کی ہے، اس کے پرزے ہیں، اور ایک مشین باطل کی، اس کے پرزے ہیں۔ ہر باطل والی مشین کے ہر پارٹ نے، جز نے، اس کے اجزاء ترکیبیہ میں سے ہر ٹکڑے اور حصے نے اپنا کام کرنا ہے، اور ادھر حق والی مشین نے اپنا کام کرنا ہے، فنکشن ہے۔ یہ ایک مینوفیکچرنگ ان کی پوری اس طریقے سے صنعت تیار ہوئی، اس نے اپنا کام کرنا ہے، اس نے اپنا کام کرنا ہے۔ حق و باطل کا معرکہ ہونا ہے، اور اس حق و باطل کے معرکے نے ہر پارٹ نے اپنا حصہ ڈالنا ہے۔ چنانچہ یہ جو ہم سوچتے ہیں کہ اگر میرے درجے اور منصب کو، میں ٹیچر ہوں، میں امام ہوں، میں عالم دین ہوں، میں داعی اسلام ہوں، میں معتدل آدمی ہوں، میں غیر متنازع آدمی ہوں، میری تو عزت ہونی چاہیے، نہیں ہوگا۔ تم کچھ بھی ہو نا، تم پیغمبر سے زیادہ بڑھ کر کے نہیں ہو۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس آیت کے اندر فرما رہے ہیں وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، تم لوگ جانتے ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول بنا کر تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں، لہٰذا تکلیفیں بھی ہوں گی، اور پھر تمہارے حق اور منصب کو جاننے والے لوگ بھی تم کو تکلیفیں پہنچائیں گے۔ یہ ڈبل تکلیف ہے، جی، تکذیب بھی ہوگی، بالکل ایسے اور تکلیف بھی ہوگی، لیکن ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ مجھے اپنا کام کرنا ہے، ان کو اپنا کام کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، آپ نے سوال کے اندر ایک بات یہ پوچھی تھی کہ وہ شکلیں کیا تھیں، جی، کس طرح سے تکلیف دی گئی، تو اس کے بارے میں دیکھیں، قول اور فعل دونوں طرح کی تکلیفیں۔ جی، تو ذوننی کی تفسیر کے اندر درمیان میں بریکٹ لگا کر بالاقوال والافعال حضرات مفسرین نے لکھا، قول کے ذریعے سے بھی تکلیف پہنچاتے تھے، فعل کے ذریعے سے بھی۔ اب آپ قول کے ذریعے سے دیکھیں، دوسرے آسان لفظوں میں کہوں، فکری طور پر بھی کجروی کا شکار تھے، عملی طور پر بھی بدعملی کا شکار تھے۔ اچھا، فکری طور پر کیسے؟ آپ اندازہ لگائیں، جس کو اردو میں کہتے ہیں نا باتیں بنانا، جی، فالتو کی اور فضول کی باتیں بنانا، وہ اس قوم یہود کے اندر آپ کو واضح طور پر نظر آئے گا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 67 کے اندر کیا ہے؟ اذ قال موسیٰ لقومی یا قوم ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ۔ موسیٰ علیہ السلام قوم سے کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم کو ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ اب ذرا ان کی باتیں بنانا دیکھیے، اللہ نے خود نوٹ کیا، اللہ نے کوٹ کیا، بیان کیا۔ اب وہ آگے سے کیا کہتے ہیں؟ کبھی یہ کہتے ہیں اچھا جی یہ بتائیے کہ نر جانور ہو کہ مادہ جانور ہو۔ اچھا، پھر وہ ان کو بتایا جاتا ہے، پھر وہ کہتے ہیں اچھا کلر بتائیے، اس گائے کا کلر کیسا ہوگا، اچھا ذرا یہ بتائیے اس کی عمر کتنی ہوگی، اچھا یہ بتائیے کہ اس کے جانور کا جو گوشت ہوگا وہ کیا کیا جائے گا۔ یعنی یہ کیا ہے؟ یہ باتیں بنانا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 67 سے لے کر 73 تک یہ اللہ رب العزت نے پورے کا پورا ان کا یہ نقشہ کھینچا ہے۔ یہ ہوئی قول کے ذریعے سے تکلیف پہنچانا، یہ ہوا اقوال کے ذریعے سے کجروی، یہ کجروی بھی ان کے اندر تھی۔ عملی طور پر آپ اندازہ لگائیے، کیا آپ نے انٹرو کے اندر اشارہ کیا تھا، یہ غذا ہم کو نہیں چاہیے، ہم کو یہ والی غذا چاہیے، ہم کو من و سلوا چاہیے۔ اچھا، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کا یہ حکم ہے یہ پہاڑ ذرا اس طرح سے آ جائے،
ادھر کو موو کر لے، ادھر کو پہاڑ منتقل ہو جائے. اچھا یہ ہم دیکھیں گے، ہمیں کیا پتا کہ اللہ رب العزت نے یہ کہا ہے یا نہیں کہا ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ صحیفے بنا کر کے بھیجے گئے تو پھر ہماری درخواست یہ ہے، ہماری ایک مجلس ہوگی، اس مجلس میں اللہ تعالیٰ خطاب کرے، ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے کہ بھئی اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں یا نہیں کہہ رہے. اچھا ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جا رہے ہیں، پیچھے سامری جادوگر نے اپنی کرتب دکھانے شروع کر دیے. یہ کیا ہے؟ عملی طور پر بھی یہ طرز عمل اور قولی طور پر بھی یہ طرز عمل. جی ہاں، عمالقہ سے جہاد کرو، آؤ جنگ کرتے ہیں، نہیں فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا اِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. اللہ اکبر. آپ جائیے، آپ کا رب جا کر کے لڑائی کرے، قتال کرے، ہم تو یہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نہیں ہلنے والے. یہ قتال اور جہاد جس کے آپ نے فضائل بیان کی، یہ آپ اور آپ کا رب کرے. دیکھیں کس طرح کا گستاخانہ طرز عمل بھی ہے، اور یہ اللہ رب العزت نے خود نقشہ اور رسول کے ساتھ گستاخانہ طرز عمل کفر ہوتا ہے. بتائیے. اور وہ کفر بار بار وہ کر رہے ہیں، مسلسل وہ کر رہے ہیں. اور ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شفقت دیکھیے کہ وہ بار بار سمجھاتے ہیں. ایون کہ ان کو سمجھانے کی خاطر حضرت ہارون علیہ السلام پر بھی موسیٰ علیہ السلام نے غصے کا اظہار فرمایا اور ڈانٹ کا بھی اظہار فرمایا. اور یہ سارے کا سارا جو معاملہ چل رہا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے رحمت، شفقت، حکمت، بصیرت، پیار، محبت، یہ معاملہ چل رہا ہے. اور ادھر ان کی طرف سے اس طرح کی کجروی. اس پوری صورتحال سے آج کے دور کے اندر ہمیں بھی کچھ نہ کچھ لائحہ عمل ملتا ہے. وہ کیا؟ دیکھیں مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اس سے پیچھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی اللہ رب العزت نے نقشہ کھینچا. یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پھر مخاطبت بھی، پھر ایذا کا تذکرہ بھی، پھر قوم کیا کرتی تھی وہ تذکرہ بھی. تو اس سے ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ قوم کے کچھ لوگ فساد باطن رکھنے والے کفار مکہ اگر آج آپ کو اذیت پہنچاتے ہیں تو آپ تنگ دل نہ ہو جائیے. آپ کو ہماری طرف سے تسلی دی جا رہی کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی معاملہ ہوا، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوا. تو ایک تو اللہ رب العزت کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی. دوسرے نمبر پر جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ قول اور فعل دونوں ذریعوں سے اذیت پہنچائی گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، تو آج ہمیں بھی یہ غور کرنا چاہیے کہیں ہم بحیثیت مجموعی ہمارے میں ایسے افراد تو نہیں ہیں جو باتیں بناتے ہوں، اسی طرح کی کجروی کا شکار ہوں. کیا ہم اپنے اعمال کے ذریعے روضہ مبارک کے اندر موجود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت اور تکلیف تو نہیں پہنچاتے؟ یہ اعمال ہمارے پیش کیے جاتے ہیں، ہم کس طرح کے اعمال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے اندر بھیج رہے ہیں، اللہ کے دربار کے اندر بھیج رہے ہیں. ان باتوں پر بھی ہمیں آنا چاہیے. ہمارے کتنے سو کال دانشور ہیں، ان کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ اسی طرح کی قولی کجروی کا شکار ہوتے ہیں اور اسی طرح کی وہ باتیں بناتے ہیں. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نقشہ کھینچا تھا کہ آخر دور کے اندر کچھ افراد آئیں گے، یجلسو علی اریکتہ، صوفہ سیٹ پر کرسی پر ٹیک لگا کر کے بیٹھیں گے اور وہ کیا کہیں گے آ کر؟ دو باتیں فرمائیں. ایک حدیث میں فرمایا وہ آ کر کے یہ کہیں گے حسبنا کتاب اللہ، بس ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے. گویا کہ وہ یہ جملہ کہہ رہے ہوں گے، آگے والے سوچ رہے ہوں گے بہت زبردست بات کی، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے، لیکن کلمۃ حق ارید بہا الباطل، یہ حق کلمہ ہوگا، باطل ان کی مراد ہوگی، اور وہ شر، فساد اور باطل کیا؟ حدیث کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. تو کبھی انکار حدیث کے راستے سے، کبھی یہ بالکل وہی فرمائشی پروگرام، شراب حرام ہے لیکن یہ حرام کا لفظ تو قرآن کریم کے اندر نہیں آیا. اگر آپ کو اس کی حرمت بیان کرنی تھی، لفظ وہ آنا چاہیے جو میرے من میں آتا ہے، لفظ وہ آنا چاہیے جو میرے دماغ میں آتا ہے. کجروی، میں اسی کجروی پر آپ کی اجازت سے بات کرنا چاہتا ہوں تھوڑی اور بھی. آج کے دور میں اسلامی سزاؤں کی بات ہو رہی ہے. میں اس سلسلے میں بھی آپ کو ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. ریپ، زیادتی، اجتماعی زیادتی ظاہر ہے کہ حرام ہے، ناجائز ہے، زیرو ٹالرنس ہونا چاہیے، غلط ہے. اس کے غلط اور فساد فی الارض، شر اور باطل ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے. لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، بہت دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہمارے کئی سو کال دانشور، کئی سارے لبرل اور سیکولر احباب جب وہ بیٹھتے ہیں ٹاک شوز کے اندر، تختہ دار پہ لٹکا دو، ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دو، ان کو ایسی سزائیں دو کہ ان کو تکلیف دہ موت دے دو، سسکیاں دے دے کر کے ایسے مجرموں کو سزا دو، اس کو چوک کے اوپر لٹکا لو، یہ سب باتیں کی جاتی ہیں.
اسلام ان سزاؤں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، حوصلہ شکنی نہیں کرتا، بالکل درست ہے، لیکن بڑے ادب کے ساتھ، لجاجت کے ساتھ، مؤدبانہ گزارش میں ان تمام کے تمام شعبز کی دنیا کے لوگ ہوں، دانشور ہوں، ہمارا اہل علم طبقہ ہو، سو کالڈ اہل علم، سو کالڈ دانشور طبقہ، میں ان کی خدمت میں یہ سوال ضرور رکھنا چاہتا ہوں، اسلامی سزاؤں پر کیوں نہیں آتے ہو؟ شرعی سزاؤں پر کیوں نہیں آتے ہو؟ سورہ نور کی آیت نمبر 2 میں اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں؟ میرا کلام نہیں ہے، کسی مفتی کی بات ہی نہیں ہے، الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، جو بدکار مرد اور عورت اگر وہ غیر شادی شدہ ہیں 100 کوڑے مارو، اللہ کا قرآن بول رہا ہے، کسی مسلک کی بات ہی نہیں ہے، مکتب فکر کی بات نہیں۔ اگلا جملہ اور بڑا عجیب، وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، ان مجرموں کو سزا دیتے وقت زیرو ٹالرنس ہونا چاہیے، ترس مت کھانا، اللہ کا آرڈر ہے، اللہ کا حکم ہے، اس کے اندر رحم دلی نہ پیدا کرنا، تمہاری رحم دلی مقتول کے ساتھ ہونی چاہیے، تمہاری ساری کی ساری ہمدردیاں، ٹالرنس، برداشت کس کے ساتھ ہو؟ مظلوم کے ساتھ، ظالم کے بارے میں مت رکھو۔ اور اگلا جملہ اور عجیب، وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ کا قرآن ہے، جب ان کو سزا دی جا رہی ہو تو پھر اس سزا کا مشاہدہ مسلمانوں کی جماعت کرے تاکہ عبرتناک ہو، رونگٹے کھڑی کرنے والی سزا ہو، معاشرے کے اندر صفائی ہو، جرم کی طرف کسی کے قدم اٹھنے ہی نہ پائے۔ اب میرا سوال یہ ہے، وہ جو ہم نے کہا کج روی، قوم یہود کی کج روی، کیا کہیں ہم میں سے کچھ لوگ اس کا شکار تو نہیں ہو رہے؟ جیسے ہی اس طرح کے جرائم آتے ہیں، یہ سزا دو، یہ سزا دو، یہ سزا دو، ہم کہتے ہیں جناب کوڑوں کی سزا اللہ نے ذکر کی ہے، رجم کی سزا قرآن کریم کے اندر اشارہ اور حدیث میں صراحت موجود ہے، کیوں نہیں آتے اس کی طرف؟ اب کہتے ہیں وحشیانہ سزائیں، اب کہتے ہیں ویسٹ ناراض ہو جائے گا، اب کہتے ہیں یہ قابل قبول نہیں ہے، اب کہتے ہیں ہیومن رائٹس، سسکیاں دے کر مارو ہیومن رائٹس نہیں ہے، اگر یہ کرو کہ ٹکڑے ٹکڑے کر لو۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ میرے ساتھ ٹاک شوز کے اندر انیس صاحب آپ سب جانتے ہیں کیا کہا جا رہا ہے؟ جناب ان کے قیمے بن جانے چاہیے، ایسے مجرموں کو بیلچے سے اٹھاؤ، چمچیوں سے ان کا قیمہ اٹھایا جائے، یہ سب باتیں کی جا رہی ہیں۔ تو جب اللہ کا قرآن کوڑوں کی سزا کا ذکر کرتا ہے اس وقت تو آپ آتے نہیں ہیں، کیوں نہیں آتے؟ آسمان یہ طرز عمل نہیں دیکھ رہا؟ روح گردانی جو ہم مسلسل کیے جا رہے ہیں قرآن کریم سے، آپ کسی فقہی رائے سے روح گردانی کریں، چلو ایک بات ہوتی ہے، آپ کسی مسلک کی بات مانے نہ مانے چلو بات، یہ تو اللہ کا قرآن ہے، کیا تہمت کی سزا نہیں ہے، بدکاری کی سزا نہیں ہے، چور کی سزا نہیں ہے؟ یہ ساری سزائیں، حدود و تعزیرات اللہ رب العزت نے ذکر نہیں کیا؟ ہاں ہم کہتے ہیں کہ یہ سزائیں اسلام کا ٹائٹل نہیں ہے، اسلام کو سزائیں دینے کا کوئی شوق نہیں ہے، سزاؤں سے دین کا آغاز نہیں ہوتا، جزاک اللہ، یہ مجبوری کی دفعات ہیں، کیونکہ معاشروں کو پاک رکھا کرنا ہے۔ اگر اس طرح کے کوئی درندے آئیں گے تو ان درندوں کو یہ سزا دو، اس سے پہلے پورے کے پورے مراحل ہیں، پورا ایک نظام ہے ریاست مدینہ کا۔ اچھا عجیب بات ہے، ریاست مدینہ کی سزا کی بات کی جاتی ہے، ریاست مدینہ کے ماحول کی بات نہیں کی جاتی۔ انوائرمنٹ کیا تھی؟ عفت، پاک دامنی کا نظام، وہ نہیں تھا، وہ ہم نہیں لانا چاہتے۔ اور آپ کی اجازت سے یہ کج روی پر بات ہو رہی ہے اور یہ موضوع سے بالکل ریلیٹڈ ہے، موضوع کے عین مطابق ہے۔ قرآن کریم عورت کے بارے میں کہتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، باہر نہ نکلے، پیکج پورا ذکر ہو رہا ہے۔ اچھا، اور اگر اصل مقام اس کا گھر ہے، گھر سے باہر نہ نکلے، ہاں ضرورت پڑتی ہے، نکلنے کی ضرورت ہوتی ہے، بوقت ضرورت بقدر ضرورت جاتی ہے، ٹھیک ہے جائے، لیکن جب جائے تو کیا کرے؟ سورہ احزاب آیت نمبر 59، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، پردہ، حجاب، عبایا۔ اچھا جب وہ باہر جائے گی کپڑے کیسے ہونے چاہیے؟ سورہ نور ولا یبدین زینتہن، مقام زینت کو ظاہر نہ کرے۔ اچھا بات بھی تو کرنی پڑے گی، اس کے لیے کیا کہا؟ لا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا، لوچدار انداز میں، لہک کے انداز کے اندر بات نہ کرے، اسٹریٹ فارورڈ بات کیا کریں خواتین۔ اچھا یہ ساری خواتین کی اس لیے کہ کسی مرد کے ذہن میں کوئی غلط فہمی نہ پیدا ہو۔ اللہ ساؤنڈ تک بتا رہا ہے، لہجے کا انداز بتا رہا ہے، آواز کتنی ہونی چاہیے، کیسی ہونی چاہیے، بات کیسے ہو۔ اچھا یہ سارا پیکج دیا جا رہا ہے، یعنی بدن کو بھی اچھا لباس اور الفاظ کو بھی اچھا لباس پہنایا جائے۔ اچھا بعض اوقات جب ہم یہ باتیں ذکر کرتے ہیں تو ہماری کئی ساری خواتین کہتی ہیں تو یہ صاحب حکم عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے نہیں، بالکل ہے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومنوں سے کہہ دو، مردوں سے کہہ دو نگاہیں پست رکھو، بلکہ عورتوں سے پہلے مردوں سے کہا جا رہا ہے، مردوں کو زیادہ سے زیادہ خطاب کیا گیا۔
زنا فحاشی بدکاری دور کی بات ہے، لا تقربوا الزنا، جی ہاں، لا تزنو نہیں کہا، بدکاری نہ کرو یہ نہیں کہا، بلکہ کہا لا تقربوا الزنا، قریب تک مت جاؤ۔ ایک ہے بدکاری اور ایک ہے بدکاری کی طرف جانے والے راستے، سدے باب کر دیا کہ راستوں پہ بھی نہ جاؤ۔ آنکھوں کا حکم، شرمگاہ کی حفاظت کا حکم، قریب مت بھٹکنے کا حکم، یہ سارے کے سارے۔ پھر گزارش یہ صرف سزاؤں پر کیوں آتے ہو؟ نکاح کو سستا عام اور آسان کیوں نہیں بناتے ہو؟ وہ کیوں نہیں اس کے اوپر بات کرتے؟ اچھا یہاں پر جو غلط اور فوج سائٹ سے ان کو ختم کرنے کی بات کیوں نہیں کرتے ہو؟ سد ذرائع، جزاک اللہ۔ اب یہ پورے کا پورا ایک پیکج ہے، یہ بھی کجروی ہے، چاہے وہ ہمارے میڈیا کے دوست میڈیا پر آ کر بات کرے یا کوئی کسی جگہ پر بھی آ کر کے بھاشن دے۔ انوائرمنٹ نہیں بنانی ہے، ایندھن جمع ہو رہا ہے بند نہیں کرنا، سوختہ جمع ہو رہا ہے بند نہیں کرنا، دیمک ایندھن وہاں تیلی وہاں آگ جلائی جا رہی نہیں بند کرنا۔ ہاں جب شعلے آسمان پر پہنچ جائیں گے اس وقت ہم نے شور کرنا ہے۔ ارے بھائی یہ پورے کا پورا جتنا ماحول ہے اس ماحول کی بھی تطہیر کی ضرورت ہے۔ تو ہم ان سزاؤں پر ان باتوں پر نہیں آنا چاہتے جو اللہ نے بیان کی۔ اچھا عجیب و غریب بات ہے، اس ماہر نفسیات کو بلا لو، خالق نفسیات پر نہیں جانا ہے، ماہر نفسیات، اور وہ تو پورا ماہر ہوگا بھی نہیں، وہ تو پرفیکٹ کون ہوتا ہے دنیا میں؟ تھوڑی بہت نفسیات جاننے والا۔ یعنی عجیب بات ہے، ڈاکٹر کو بلا لو بیماری کے، ارے بھائی جس نے طبیعتوں کو پیدا کیا، جو خالق انسان ہے، جیسے کہ آپ عام طور پہ جملہ کہتے ہیں اللہ بندوں کو بندوں سے زیادہ جانتا ہے۔ ارے بھائی خالق اپنے مخلوق کو مخلوق سے زیادہ جانتا ہے، اس پر ہم نے نہیں آنا۔ تو میری ایک گزارش ہے، یہ آیت ہمیں بھی پکار پکار کر کے ایک درس دے رہی ہے، ہم اذیت نہ پہنچائیں، نہ قول کے ذریعے نہ فعل کے ذریعے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اللہ اکبر۔ سارے مفسرین نے لکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اور موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ، ان دونوں انبیاء کا تذکرہ کیا گیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور یہ بتانے کے لیے کہ ان قوموں نے ان انبیاء کو بھی اذیتیں پہنچائی تھی، آپ اس سے رنجیدہ خاطر نہ ہوں۔ تو ایک تو ہمارے لیے، ہم سب کے لیے ایک اصول سمجھ میں آیا، ہر داعی اسلام کو پرخار وادی کے اندر جانا پڑے گا، پھولوں کی سیج نہیں ہے، کلمہ حق کہے گا، مٹھائی کوئی نہیں پیش کرے گا، اس کے مقابلے میں تمہیں کانٹوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اذیتیں سہنی پڑیں گی، تکلیفیں برداشت کرنی پڑیں گی، جیسا کہ سنت انبیاء ہے۔ دوسرے نمبر پر کجروی کو ختم کرنا چاہیے، بد عملی کو ختم کرنا چاہیے، فسق واللہ لا یہدی القوم الفاسقین بھی ہے، فسق کو ختم کرنا چاہیے، موڈ ہدایت کا حاصل کرنا چاہیے۔ ورنہ اللہ کیا کرتا ہے کہ اللہ جب بندہ ٹیڑھ اختیار کرتا ہے تو اللہ اس ٹیڑھ کو پکا کر دیتا ہے۔ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب لوگوں نے، اب آیت کا اگلا حصہ آ رہا ہے کہ جب ان لوگوں نے ٹیڑھ پن اختیار کیا اللہ نے بھی ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ اچھا اب یہاں ایک بڑا قابل غور نقطہ، وہ یہ کہ دو حصے ہوتے ہیں، ایک کسب کا حصہ ہوتا ہے، ایک خلق کا حصہ ہوتا ہے۔ اچھا کسب کیا ہے؟ کسب ہوتا ہے بندے کے اختیار میں جس طرح کا کام کروں گا اللہ اسی جیسا نتیجہ عطا کریں گے، یہ ہمیشہ قانون ہے۔ کیا مطلب میں کام کروں گا؟ فرض کریں میں بحیثیت ایک اجتماع کے فرد کے اور بحیثیت اجتماعی جس طرح کے اعمال آسمان کی طرف بھیجوں گا فیصلے بھی آسمان سے اسی جیسے اتریں گے۔ آپ نے اپنی اولاد کی تربیت نہیں کی تربیت، آپ نے ابتدا میں نشے میں لگایا، فسق و فجور میں لگایا۔ فرض کریں آپ نے اپنی اولاد کو تعلیم نہیں سکھلائی، آپ نے اپنی اولاد کو ادب نہیں سکھلایا، جب آپ نے قرآن نہیں سکھایا، ادب نہیں سکھایا، تربیت نہیں کی، کوتاہی کی، غفلت کی، اب کل کو یہ اٹھ کر کے معاشرے کے اندر فساد پھیلائیں گے، گلی محلے کا ہر فرد اس سے تنگ ہوگا، آپ کی یہ گستاخیاں اور بے ادبیاں کرے گا۔ اب آپ کے پاس سوائے اس کے کوئی راستہ نہیں کہ آپ اپنا سر دو گھٹنوں کے درمیان میں رکھ کر کے آنسوؤں سے روئیں، اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی چارہ کار نہیں۔ جو بیج بویا تھا اسی کا ثمر آپ کو آئے گا، جس طرح کا بیج اسی طرح کا پھل۔ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب ان لوگوں نے ٹیڑھ پن اختیار کیا اللہ نے بھی ان کے دل کو ٹیڑھا ہونے دیا۔ جو تمہارا کام تھا وہ تم نے نہیں کیا، تمہارے فرض منصبی کے اندر کوتاہی ہے، جب فرض منصبی میں کوتاہی ہے تو آپ نے جیسے انٹرو میں کہا تھا ایسا نہیں ہو سکتا اللہ مجبور کر کے جبرن تم کو ہدایت دے، یہ اللہ تعالیٰ نہیں کرے گا۔ لیکن یہ کہ گمراہی کا آغاز اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا، جزاک اللہ، بندہ گمراہی کی خود تلاش میں رہتا ہے۔ بالکل ایسے، ہدیناہ النجدین،
इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। और अल्लाह ने कहा मन शाअ फलयुमिन व मन शाअ फलयकफुर। तुम्हारे सामने दोनों रास्ते हैं, फअल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा। हमने दोनों रास्ते, फिस्को फुजूर का भी, तकवा खशियत खुदाबंदी का रास्ता भी बता दिया। अच्छा, जो आदमी हिदायत के रास्ते पर चलने के लिए असबाब इख्तियार करेगा, जैसे कि इंट्रो में आपने एक लफ्ज़ कहा था तौफीक का, जो तौफीक के रास्ते पर चलेगा, अब अल्लाह ताला भी मदद और नुसरत फरमाएंगे। चुनांचे आयत में खुद अल्लाह ने क्या फरमाया, वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। जो हमारे रास्तों के लिए जिद्दोजहद करेगा, जिहाद करेगा, जिहाद का माना यहाँ पर कोशिश, जो जिद्दोजहद करेगा, कोशिश करेगा, मेहनत करेगा, असबाब, ज़राए, बंदोबस्त, इंतज़ाम, इसी रास्ते को इख्तियार करने के, हिदायत वाले रास्ते पर चलने की कोशिश करेगा, क्या फरमा रहे आगे, लनहदियन्नहुम सुबुलना। अब हम जरूर, लाम ताकीद का, आखिर में नून भी ताकीद सकीला, लाम ताकीद और नून ताकीद सकीला किसी लफ्ज सीगे के अंदर जमा हो जाए, अरबी में इससे बड़ी कोई ताकीद नहीं है। जरूर जरूर भी जरूर, मैं इसका सही तर्जमा ही नहीं कर सकता। लाजमी है, लाबुद्दी है, पक्का ठक्का मामला है, पुख्ता बात है, जरूर भी जरूर हम उसको अपने रास्तों की तरफ रास्ते दिखाएंगे, हिदायत की तरफ उसको लेकर के आएंगे। फिर ये भी लनहदियन्नहुम सबीलना नहीं फरमाया, सुबुलना। हमारी रजामंदी के बहुत सारे तरीके और रास्ते, वो सारे रास्ते हम खोल देंगे। जिस शोबे पर जो मेहनत करता है, खुदा उस शोबे के सारे दरवाजे खोल देता है। उस शोबे की बारीकियां उसके सीने पे खुल जाया करती हैं, जिस शोबे के अंदर लगेगा। चुनांचे आप हैरान होंगे, एक कारपेंटर के पास भी आप जाइए, वो ऐसी ऐसी बातें आपको कारपेंटरी से मुतालिक, बढ़ई और लोहार होकर भी आपको लकड़ी से मुतालिक ऐसी ऐसी बातें, उसकी तराश खराज से मुतालिक ऐसी बातें करेगा जो आपके लिए ब्रेकिंग न्यूज होगी, आपके लिए हैरान कौन होगा कि यार ये क्या बात है, ये तो मुझे पता ही नहीं था। क्यों? इसलिए कि उसका शोबा बढ़ाई का है। डॉक्टर उस शोबे की बारीकियों को जानेगा, वकील उस शोबे की बारीकियों को, पायलट उस शोबे की बारीकियों को। तो हम अगर हिदायत वाले रास्ते पर आएंगे, अल्लाह हिदायत की बारीकियों को खोलेगा। अच्छा, ये जो हिदायत की बारीकियां, ये कैसे? हज़रात मुफस्सिरीन कराम ने यहाँ तक लिखा है कि देखो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये काम करते हैं, तक़वा बसूरत तवाज़ो, ये भी अल्लाह खोलेगा। तवाज़ो बसूरत तक़वा और बसूरत तकब्बुर, ये भी अल्लाह ताला खोलेगा। ज़ाहिरी तौर पर कोई आदमी तवाज़ो करता हुआ नजर आ रहा होगा, लेकिन सर से लेकर पैर तक वो तकब्बुर में लुथड़ा हुआ होगा। ये अल्लाह ताला रास्ता बताएंगे कि देखो इस वक्त इस मामले का, तुम्हारा ये मामला चल रहा है। बाज़ औक़ात इंसान तकब्बुर का इजहार कर रहा होगा, लेकिन सर से लेकर पैर तक तवाज़ो और आजिज़ी और इनकसारी का वो सरतापा होगा। ये बारीकियां कैसे पता चलेंगी? तहदीस नेमत में और तकब्बुर में क्या फ़र्क होता है, ये अल्लाह ताला बता देंगे। क्या फ़र्क होता है इस बात का कि मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने जब इबादत करूं तो वो इबादत लोग देखें या ना देखें। देखना कहां शिर्क बन जाएगा, रियाकारी बन जाएगा, कहां तरगीब बन जाएगी, कहां मेरे को नेक काम लोगों के सामने करने का है और कहां मुझे नेक काम खुफिया अंदाज में करना है। उदउ रब्बकुम तज़र्रुअन व खुफिया, ये है सुबुलना, ये है मुख्तलिफ रास्ते। ये अल्लाह बारीकियां दिखा रहा है, लेकिन ये बारीकियां किनको सिखाएगा? उसी को सिखाएगा जो इस सिलसिले में मेहनत करेंगे। लेकिन अगर मेहनत नहीं है, फलम्मा ज़ागू अज़ाग़ल्लाहु क़ुलूबहुम ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अब्सारिहिम ग़िशावा। ये आंखों पे पर्दे, दिल दिमाग पर पर्दे कब पड़ते हैं? जब इंसान खुद अपनी फितरत के एतबार से अपने आप को शर पर, खबासत पर, बुराई पर, बातिल पर अपने आप को चलाता चला जाएगा, तो फिर उसी में वो तरक्की करता चला जाएगा। और जो हिदायत के रास्ते पर आएगा, अल्लाह इसी रास्ते के अंदर उसको तरक्की देते चले जाएंगे। तो हमेशा अल्लाह से सल्बे तौफीक से पनाह मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला कभी तौफीक को सल्ब ना कर ले। अल्लाह नेक काम करने की जो तौफीक है उसको अल्लाह छीन ना ले, उसके मौक़े बाहम मिलते रहें, नेकी के मौक़े मुयस्सर रहें, और ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे हमेशा अता करता रहे। लेकिन नेकी के मौक़े ही अल्लाह ताला छीन ले, बड़ा खतरनाक। इससे बड़ी सजा अल्लाह की इससे तरफ बड़ी से और कोई नहीं सजा हो नहीं हो सकती। सकती है। अल्लाह अकबर। अगर किसी बंदे को अल्लाह उसके हाल पे छोड़ दे तो इससे बड़ी सजा कोई और नहीं हो सकती, कोई और नहीं हो सकती। वो बातिल में तरक्की करेगा, बातिल में ही तरक्की करेगा। अल्लाह अकबर। तो ये बातिल में जो तरक्की होती है, ये उस वक्त होती है जब हिदायत की कदर नहीं होती। और जिन्हें हिदायत की कदर नहीं होती, अल्लाह ताला उन्हें जबरी हिदायत
نہیں دیا کرتا۔ ٹوڈوز سے پہلے ایک سوال ابھی ذہن میں یہ آیا جو آپ نے بات کی، سورہ عنکبوت کی آخری آیت آپ نے تلاوت فرمائی اور بار بار اس کو ریپیٹ کیا اور واضح کر دیا، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو ہماری طرف آتے ہیں ان کے لیے راستے کھولتے چلے جاتے ہیں، اور سبلنا آپ نے کیا اچھے بات کی، سبھی لینا نہیں ہے۔ اب سوال میرا یہ ہے کہ ہم جو ہماری طرف آتے ہیں اگر اس کو ہم اس انداز سے پیش کریں کہ جو ہمیں اپنانا چاہتے ہیں، بالکل ایسے ہی جو اللہ کو اللہ سے مانگنا چاہتے ہیں، جزاک اللہ، ایک تو جو ہمیں اپنانا چاہیں، دوسرا جن کا موڈ اور جن کا مزاج ہدایت اور فلاح پانے کا ہو۔ چنانچہ آپ دیکھیے یہ جو قرآن کریم کے بارے میں شروع کے اندر آیا نا ہدی للمتقین، تو وہاں ایک سوال تو پیدا ہوتا ہے نا کہ یہ قرآن کریم کی جو کتاب ہے یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، تو جب وہ متقین ہیں تو ان کے لیے ہدایت کا کیا معاملہ؟ تو وہاں پر اس کا ترجمہ یہی کیا جاتا ہے، متقین سے وہاں پر مراد یہ ہے جو فلاح چاہتے ہیں، جو اس راستے پر چلنا چاہتے ہیں۔ اچھا، دو کام جیسے کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا، ایک کسب کا اور ایک خلق کا۔ کسب بندے کی طرف سے ہے اور خلق یعنی اس کا نتیجہ ظاہر کر دینا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اب کسب کیسا ہے؟ سوال یہ ہے، اگر کسب اچھائی کا ہے تو خلق بھی اچھائی والا آئے گا، اور اگر کسب برائی کا ہے تو خلق بھی برائی والا آئے گا۔ مثال کے طور پر سادہ بالکل آسان لفظوں کی بات، ایک آدمی گھر سے وضو کرتا ہے، اٹھتا ہے، نیند کو قربان کرتا ہے، سفر کرتا ہے، ٹریولنگ کرتا ہے، باہر ممالک کے اندر گاڑی سٹارٹ کرتا ہے، جاتا ہے مسجد میں جا کر نماز پڑھتا ہے۔ اب جب اس نے یہ کسب کر لیا تو اللہ پاک آخر میں یہ کر دیں گے کہ اس کی نماز کا فریضہ ادا ہو جائے گا، توفیق عطا فرما لیں گے، اور ظاہر مسجد میں ہر ایک کو تو اللہ تعالیٰ نہیں آنے دیتا، اس کو اللہ تعالیٰ آنے دیتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ ہمارے ہاں بعض لوگ سوچتے ہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے، تمہارا مسئلہ نہیں ہے، اللہ نے تم کو محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھا، خدا نے توفیق ہی نہیں دی ہے تم کو۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ جن سجدوں کو اسے قبول کرنا ہو تو ان سجدوں میں تمہارے سجدوں کو اس نے شامل نہیں رکھا۔ اللہ اکبر، کس قدر ہولناک بات ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کے وہاں، یعنی اللہ رب العزت کو تمہارا سجدہ ہی مطلوب نہیں ہے، اور ان سجدوں میں تمہاری اس فہرست میں شمولیت ہی نہیں ہے، یعنی اس سے زیادہ اور کیا خطرناک اور خوفناک بات ہوتی ہے۔ جیسا کہ ہم حج کے بارے میں کہا کرتے ہیں، جس کا بلاوا آتا ہے اللہ رب العزت اس کو توفیق عطا فرماتے ہیں۔ اچھا، اب یہ جو آدمی تکلیف کر کے، محنت کر کے، ٹریولنگ کر کے نماز، مسجد، سجدہ اللہ کے سامنے جبین نیاز کو جھکانے کے لیے خانہ خدا کے اندر پہنچ گیا، اللہ نے اس کو یہ راستہ عطا کر دیا اور پہنچ گیا، اور یہ فریضہ صلاۃ اس نے ادا کر لیا۔ اب آگے اللہ رب العزت کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ قبول بھی فرمائیں گے۔ اس کے برعکس ایک اور آدمی ہے، اس نے ڈکیتی کا سامان اٹھایا اور نیند کو قربان کیا، گاڑی کو سٹارٹ کیا، حرام کام کے لیے گھر سے نکلا، باطل اور شر اور فساد فی الارض کے لیے یہی نیت لے کر کے جا رہا، پوری کی پوری ایکٹیویٹیز، سرگرمیاں، محنت اس باطل کے لیے، گناہ کے لیے، فساد کے لیے، شر کے لیے اختیار کر رہا ہے، تو کیا ہوگا؟ ان دا اینڈ یہی ہوگا، وہ شر کر کے ہی آئے گا۔ تو اب یہ جو ان دا اینڈ وہ شر کر کے آ رہا ہے، اچھا اب ہمارا مزاج کیا بنا ہوا ہے؟ بندہ تو یہ سارے کے سارے کام کرے لیکن آخر میں وہ قرآن کی تلاوت کر کے آ جاوے، یعنی گیا تو یہ ڈھاکے کے لیے، آخر میں وہ قرآن کی تلاوت کر کے آ جائے، وہ آخر کے اندر درس قرآن سن کر کے آ جائے، تو ایسا نہیں ہوگا۔ جس راستے کو تم نے اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ بھی پھر آخر میں وہی راستے کا پھل اور نتیجہ عطا کرتے ہیں۔ بس خلاصہ کلام یہی ہے، ہمیں اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے، اپنا عمل سنت کے مطابق رکھنا چاہیے، اپنا عمل ہدایت پر چلاتے ہوئے رکھنا چاہیے۔ ہاں یہ یقینی طور پر درست ہے کہ جب ہم اپنا عمل، اپنا زاویہ نگاہ، اپنا قبلہ، اپنا رخ ہدایت کے راستے پر رکھتے ہیں تو چونکہ ہم انسان ہیں، غلطیاں بھی ہوتی ہیں، کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں، کمزوریاں بھی ہوتی ہیں، لیکن ہمارا ایک بنیادی طور پر نصب العین ٹھیک ہے، رخ ہمارا قبلے کی طرف ہے۔ اب جو نیچے بیچ میں کمی کوتاہیاں ہوتی ہیں اللہ اپنی رحمت سے معاف کرتا چلا۔ سبحان اللہ۔ اور ہدایت وہی ہدایت جو من جانب اللہ ہو، اِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى۔ بالکل ایسا ہی ہے، بالکل عقل جسے ہدایت کہہ رہی ہے وہ نہیں، جو وہی جسے ہدایت کہہ رہی ہے، وہی کی روشنی کے بغیر ہدایت کا تصور نہیں ہے، وہی کی روشنی کے بغیر۔ مفتی صاحب لاسٹ 2 منٹس ارشاد فرما دیجئے، امت کو تعلیم کر دیجئے کہ 3 کام جو ہر گھر میں
اس آیت کی روشنی میں جو آپ نے بات فرمائی، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ وہاں سے شروع ہوا، ان کے اعمال، ان کی نافرمانیاں، اللہ اکبر، اپنے رسول کے ساتھ انہوں نے کیا کیا جبکہ وہ جانتے تھے کہ یہ رسول ہیں۔ ایک بات اور درمیان میں رہ گئی، وہ جاننے کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ جب بھی کوئی برا وقت آتا وہ دعا کروانے موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہی آتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے، اور مشرکین مکہ کا بھی یہی معاملہ تھا، اذا رکبوا فی الفلک دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، جب سمندر کے اندر پھنستے تھے اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے، یکسوئی کے ساتھ، مخلصین لہ الدین۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں اتنا اخلاص، اتنی یکسوئی۔ اچھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ ان کو بچا لیتے تھے، فلما انجاہم الی البر اذا ہم یشرکون، جب ہم خشکی میں آسانی کے ساتھ لے کر کے عافیت و سلامتی کے ساتھ پہنچا دیتے پھر شرک کرنے لگ جاتے تھے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ پتہ نہیں تھا کہ بعد میں یہ پھر جائیں گے، اللہ تعالیٰ کو یہ بات معلوم نہیں تھی کہ یہ پھر بعد میں دوبارہ شرک کرنے لگیں گے، لیکن اللہ رب العزت اس کو بھی اتمام حجت کے طور پر کرواتے تھے کہ ہاں تمہارا یہ عمل دیکھا، تم نے یہ کام کیا، پھر ہم نے بھی بچایا۔ اللہ پھر شفقت کا معاملہ فرماتے ہیں آ جاؤ ہدایت کی طرف۔ تو آپ نے ٹوڈوز کے بارے میں فرمایا، پہلی بات ہر مسلمان کو داعی اسلام ہونا چاہیے، داعی الی الخیر ہونا چاہیے، ہر مسلمان کو اللہ کی طرف بلانے والا ہونا چاہیے، نمبر ایک۔ نمبر دو بات، اور یہ انبیاء کا فریضہ ہے اور ہر مسلمان کے ذمہ یہ کام۔ نمبر دو کام یہ ہے کہ جب اس کام کے بدلے میں اذیتیں ملیں تو برداشت کرنا چاہیے، تکلیف کو سہنا چاہیے، اس کے لیے ذہنی طور پر پہلے سے تیار ہونا چاہیے۔ تیسرے نمبر پر ہر ایک کے لیے یہی بات ہے، ہم اپنا رخ اور توفیقات، وسائل، اسباب یہ ہدایت کے راستے کی طرف رکھیں تو اللہ بھی ہدایت میں ہمیں ترقی دیتا چلا جائے گا، اور اگر ہم نے اپنا رخ برائی، شر اور فساد کی طرف رکھا تو پھر یاد رکھو آسمان سے فیصلے بھی ہمارے شر اور ہمارے فساد ہی کے اتریں گے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ دنیا اور آخرت میں فلاح کا معاملہ کرے تو راستہ بھی ہمیں صحیح اور حق والا چننا ہوگا۔ یہ تین کام ہم سب کو کرنے چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بات تو اس میں خود ہی شامل ہے، یہ تینوں کام اخلاص کے ساتھ، کیونکہ نبی کا یہ کام ہے۔ آپ کسی کو بھی حق بات کہیں گے تنقید کے لیے نہیں، نیچا دکھانے کے لیے نہیں، تنقید اور زبان تان دراز کرتے ہوئے نہیں، اپنے آپ کو بہت برتر، لوگوں کو کم تر نہ، بلکہ اعلیٰ درجے کی کوڑھن، نبوی فکر، اعلیٰ درجے کے انبیاء والے اخلاص کے ساتھ دعوت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور خیر خواہی کا عنصر ہمیشہ گفتگو میں رہے کہ اس سے میرا کوئی فائدہ نہیں، اس سے تمہارا یہ فائدہ ہوگا، اور گھر پر آ کر یا مسجد میں جا کر ہدایت کی دعا بھی کہ یہ جو بات ہم نے کہی ہے اس کے سامنے، تو اس کے دل میں اے اللہ تو اتار دے اس بات، دن میں محنت، رات میں اللہ کی طرف رجوع۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں اور رات کے وقت اللہ کے سامنے ہدایت کی دعا مانگ رہے، اور پوری رات اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے، رو رہے۔ نوح علیہ السلام دعوت دے رہے، پھر اللہ تعالیٰ کو کارگزاری سنا رہے ہیں کہ اللہ میں نے آج یہ کیا، آج یہ کیا، یہ کیا۔ یہی نقشہ اللہ نے کئی انبیاء کرام کا کھینچا ہے، ادھر آپ محنت کے میدان میں محنت، اور پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے رونا دھونا، اذا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب بڑا شکر گزار آپ کا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ خواتین حضرات، بہت ساری باتیں ہو گئی ہیں، کیا انہیں ریپیٹ کیا جائے، لیکن ایک ایک لفظ عمل کی دعوت دیتا ہے ہمیں۔ ہم بار بار ایک جملہ کہتے ہیں اپنے پروگرام میں کہ یہ گفتگو محض گفتگو نہیں، یہ محض لفظوں کی جگالی نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اور جس طرح مفتی صاحب نے بات فرمائی کہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یہ بیان کیا جا رہا ہے، کیوں بیان کیا جا رہا ہے؟ قرآن کریم میں رکھ دیا گیا، قیامت تک کے لیے امت مسلمہ دیکھے پڑھے کہ موسیٰ علیہ السلام کی امت نے اپنے رسول کے ساتھ کیا کیا، کہیں ہم اس عمل سے تو نہیں گزر رہے۔ وقت مکمل ہوا ہمارے پروگرام کا، انشاءاللہ مزید گفتگو ہوگی انہی موضوعات پر کسی اور پروگرام میں۔ کوئز کل کا سوال یہ تھا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ درست جواب بنو مخزوم سے۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر کا سارا سامان کس غزوے میں پیش کیا تھا؟ غزوہ تبوک میں، یا غزوہ موتہ میں، یا غزوہ خندق میں؟
جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے. ہمارے فون نمبرز ہیں 009221345270009. ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980. ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv. ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923218250194. وقت قرآن اندازی کا. حضرت ایک پرچی نکال کر اعلان فرما دیجئے کہ آج کے ونر کون ہیں. محمد عمران قریشی صاحب، نارتھ کراچی. محمد عمران قریشی صاحب نارتھ کراچی سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل یہ تحفہ بذریعہ کوریئر آپ کے گھر روانہ کیا جا رہا ہے. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. اختتام ہوتا ہے ہمارے پروگرام کا روزانہ ایک قول سے، اور قول ہوتا ہے علم و دانش سے بھرپور. یہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں کہ حسن اخلاق رزق کو جاری کرتا ہے اور دوستوں کو سکون پہنچاتا ہے. حسن اخلاق رزق کو جاری کرتا ہے اور دوستوں کو سکون پہنچاتا ہے. اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ. پروردگار بحروں